السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ مقدمہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 یا 17 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت 18-19 سال تھی۔ ہمارے ہاں یہ جو روایت بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی نکاح کے وقت اور رخصتی وقت 9 سال تھی، یہ روایت غلط ہے۔ میں یہ بار بار کیوں کہتا ہوں، میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنا کر اس میں بتاؤں گا کہ میں ان روایتوں یعنی جو روایت ہے ان میں کیا کمیاں ہیں، جو یہ روایت قابل قبول کیوں نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں یہ روایت لوگ بڑے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئے ہیں، وہ اور کوئی کچھ بات ماننا ہی نہیں چاہتے، ان کو بڑی محبت ہو گئی ہے یہ 6 سال اور 9 سال والی روایت سے۔ آئیے میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آج۔ میرا کچھ سوال ہے ان سے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی 9 سال تھی، تو پھر اس میں کچھ یہ بات ماننے پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیں، وہ کلیئر کریں اس بات کو، ان کی ذمہ داری ہے۔ آئیے میں ان سوالات کو کرنے سے پہلے ایک حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں پھر آگے سوالات کرتا ہوں۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث نمبر 873 پر یہ حدیث لائے ہیں، اور اسے امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حسن کے درجے پر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہر عمل امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امتی کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے، اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس سے یعنی ہمارے پاس سے تشریف لے گئے، اور غالباً یہ واقعہ مکے کی ہے، یہ مکے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے تشریف لے گئے تو بڑے خوش مزاج تھے، بڑے خوش تھے، اور جب واپس تشریف لے آئے تو بڑے غمگین تھے، بڑے اداس تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ ابھی جب یہاں سے گئے تھے بڑے خوش مزاج تھے، بڑے خوش تھے، ابھی تشریف لے آئے ہیں بڑے غمگین ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں حرم میں گیا تھا اور میں کعبہ میں داخل ہوا، اور جب میں کعبہ میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری امت ادائے سنت کے لیے اب انہیں کعبہ میں داخل ہونا ضروری ہوگا، تبھی تو سنت ادا ہوگی وہ نبی کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تکلیف ہوا کہ میری امت نہیں داخل ہو پائے گی کعبہ میں، اور پھر انہیں ملال ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی کہ کاش یہ کعبہ شریف میں میں داخل ہو جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا مجھے تکلیف ہے کہ میری امت کعبے میں داخل نہیں ہو پائے گی، وہ اس سنت کو ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے۔ تو سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا۔ تو سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کیسے دیں گے ہمیں جو امت کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنے۔ سوچیں آپ خود، یہ 9 سال والی روایت جو ہے، 6 سال میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی، یہ نبی کی سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟ اور اگر کوئی عمل کر لے، میں کہتا ہوں کہ وہاں کی جو حکومت ہوگی، چاہے جس ملک میں رہنے والا ہو، اس سنت پر عمل کر لے جس دن، وہاں کی جو حکومت ہوگی اسے بہت سخت سزا دے گی، وہ جیل میں چلا جائے گا، کیونکہ 6 سال میں نکاح کرنا ایک بال وواہ میں آتا ہے، اور 9 سال کی رخصتی لینا یہ بھی یہ جرم ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جرم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال میں 9 سال میں رخصتی، یہ ایک سنت بن گئی اگر یہ صحیح ہے تو، اور پھر اس سنت پر عمل کوئی کرے یہ ظلم مانا جائے گا، یہ ایک جرم ہے، اور حکومت جیل میں ڈال دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی امت کو یہ ایک ایسی سنت دے کے جائیں گے جو امت اس پر عمل کرے وہ ظلم ہوگا، جرم ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا، وہاں کی حکومت اسے سزا دے گی۔ یقیناً میرے نبی نے ایسا کام نہیں، ایسا عمل کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ جو سنت بن جائے اور سنت پر کوئی عمل کرے تو اسے سزا دیا جائے، کسی بھی ملک میں رہنے والا شخص ہو۔
ان باتوں پر ذرا غور کیا کریں۔ میں جو سوالات کرنے والا ہوں یہ سوال صرف سوال ہیں، اسے سوال کے معیار پہ بس رکھیں، یہ اپنے ذاتی جو شخصیت ہے اس پر نہ لے جائیں۔ یہ سوال ہیں، اس پر غور کریں، توجہ دیں، بس اس کو اپنی شخصیت پر نہ لے جائیں کہ میں آپ کی شخصیت پہ کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ سوال ہیں اور سوال ہی رہیں گے، ان کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ چلیے سوال یہاں سے شروع کرتا ہوں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو بات مشہور ہے، اب سوال نمبر پہلا کیا ہے؟ سوال نمبر 1، کیا عرب میں لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی تھیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خاص ہے؟ ریپیٹ سوال کر دوں، میں ہر سوال 2 بار ریپیٹ کروں گا سوال کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لوگ مانتے ہیں 6 سال عمر تھی، 9 سال میں رخصتی ہوئی، ان سے سوال ہے میرا، کیا پہلا سوال، کیا عرب میں لڑکیاں، تمام لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی تھیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خاص ہے کہ وہی صرف 9 سال میں بالغ ہوئی؟ سوال 1 ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا عرب میں یہ دستور تھا کہ 9 سال کی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے یا رخصتی کر دیتے تھے، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خاص ہے؟ وہ جواب دیں۔ کیا آپ کو کوئی اور روایت ملتی ہے؟ وہ جواب دیں کہ سیدہ عائشہ کے لیے خاص ہے کہ تمام جو لڑکیاں ہوتی تھیں 9 سال میں، سب کا یہ دستور تھا عرب کا کہ 9 سال میں رخصتی ہوتی تھی۔ دوسرا سوال مکمل ہوا۔ آئیے تیسرا سوال یہ ہے، کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں جسمانی اور عقلی اعتبار سے بالغ تھیں؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں جسمانی اور عقلی اعتبار سے بالغ تھیں؟ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال دیکھیے، چوتھا سوال یہ ہے، کیا پورے تاریخ میں یہ کہیں ہمیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے 9 سال کی عمر میں کسی سے نکاح کیا ہو، رخصتی لی ہو؟ کیا ایسا کوئی روایت ملتی ہے ہمیں؟ سوال نمبر 4 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 5، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ویواہ کا دروازہ کھولا؟ غور کریں ان بات پر۔ مانتے ہو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی؟ بال ویواہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ بال ویواہ کسے کہتے ہیں؟ تماز اللہ رب العالمین، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ویواہ کا دروازہ کھولا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا یہ سوال۔ آئیے چھٹواں سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے 6 سال میں ہی نکاح کیوں کیا؟ کیا اس کا جواب کسی حدیث میں یا کسی روایت میں یا کسی صحابی کی کسی روایت میں ملتا ہے؟ اس کا جواب کسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ میں نے 6 سال کی عمر میں ہی کیوں نکاح کیا سیدہ عائشہ سے، یا کسی صحابی نے اپنی گفتگو میں کبھی بتایا ہو کہ نبی نے 6 سال میں سیدہ عائشہ سے کیوں نکاح کیا تھا؟ یہ ہو گیا میرا چھٹواں سوال۔ آئیے 7ویں سوال کی طرف۔ 7واں سوال یہ ہے کہ جب خولہ بنت حکیم، میں یہ پوری جو تفصیل ہے اس کی، میں ایک اپنے دوسری پارٹ میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس میں یہ ہے 7واں سوال، جب خولہ بنت حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 رشتے پیش کیے، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سودا بنت جماعہ کا، تو دونوں جگہ بات لگی اور دونوں جگہ رشتے لگ گئے اور نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی صرف حضرت سودا بنت جماعہ کا ہوا۔ یہ بات ذرا اس اینگل سے دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے سیدہ جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا یا رشتہ نہ لگ پاتا، تو رخصتی کس کی ہوتی؟ اس بات پر غور کریں، تب رخصتی کس کی ہوتی؟ سیدہ عائشہ کی ہوتی، اور اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر کی تھی؟ 6 سال کی۔ آپ مانتے ہیں کہ 6 سال کی اس وقت تھی سیدہ عائشہ،
تو سیدہ عائشہ 6 سال کی بچی کا رخصتی ہوتا اس وقت، کیا مذاق ہے یہ یار ہمارے دین کے اوپر، کتنا بڑا مذاق ہے ہمارے دین کے اوپر، لوگ توجہ نہیں دیتے ان باتوں پر۔ یہ سوال آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سوال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ یعنی جو 6 سال 9 سال کی روایت مانتے ہیں، یہ بہتان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بہتان لگایا گیا ہے، یہ روایت غلط ہے، ورنہ ان سوالوں کے جواب دیں آپ۔ آئیں 8واں سوال۔ 8واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس لیے کروایا تھا، میں آپ تفصیل بتا چکا ہوں کس لیے کروایا تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین سے رہنے لگے ہیں، گھر در کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی، کسی ذمہ دار خاتون کی ضرورت ہے، وہ گھر میں آئے اور پھر سے گھر کی ذمہ داریاں نبھائے اور پھر سے گھر میں خوشحالی ہو۔ تو سیدہ یہ خولہ بنت حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 رشتے پیش کیے، ایک سیدہ عائشہ کا، ایک سیدہ سودا بنت جماعہ کا۔ تو بتائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت 6 سال کی تھی، کیا یہ خولہ بنت حکیم نے ایک 6 سال کی بچی کے لیے انتخاب کیا تھا کہ وہ گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور ذمہ داریاں نبھائے؟ یہ بات آپ کو قابل قبول لگتی ہے؟ یہ عقل میں فٹ ہوتی ہے یہ بات؟ سوچیں ان باتوں پر غور کریں، ان باتوں پہ، یہ ایک سوال، ان کا جواب نہیں ہے، ان کا کوئی توڑ نہیں ہے بھائی، اگر 6 سال 9 سال پہ مانیں گے آپ، ورنہ کیا تعویل کریں گے، کہاں سے کھینچ تان کے لے آئیں گے ان سوالوں کے جواب؟ آئیں 9واں سوال یہ ہے، اگر ہم مان بھی لیں کہ دور جہالت میں چھوٹی بچیوں کے نکاح کر دیے جاتے تھے، اگر ہم مان بھی لیں کہ دور جہالت میں چھوٹی بچیوں کے نکاح ہو جاتے تھے، 6 سال 9 سال میں رخصتی ہو جاتی تھی، تو یہ دور جہالت کی کیا ہے؟ رسومات ہیں۔ تو سوال یہ ہے ہمارا، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت کی رسومات کو ختم کرنے آئے تھے یا اسے بڑھاوا دینے آئے تھے؟ اس کا جواب دیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت کی جو رسومات تھیں اسے ختم کرنے آئے تھے یا اس پر عمل کر کے اسے بڑھاوا دینے آئے تھے، تاکہ قیامت تک یعنی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے؟ یہ ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ آئیں 10واں سوال۔ 10واں سوال یہ ہے، کیا اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے نکاح کیا ہوتا، اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بچی کے ساتھ نکاح کیا ہوتا، تو آج کی جو میڈیا اسے چھوڑو، جو اس دور کے مشرکین مکہ و مدینہ تھے، وہ پہلے شور مچاتے، مسلمانوں کو تانا دیتے، یہ دیکھو تمہارے نبی نے ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کیا، دیکھو تمہارے نبی نے ایک 9 سال کی بچی کی رخصتی لی، وہ تانا مارتے۔ لیکن کسی مشرک نے کبھی کچھ نہیں بولا، روایتوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کسی روایت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اور اب لوگ جو یہ سوال ہے میرا، اس سوال کو لوگ الٹا یعنی ہم پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس دور کے مشرک کوئی نہیں بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر عام تھا، عام دستور تھا۔ تو میرے بھائی عام دستور نہیں تھا، اور آپ اگر جو مانتے ہیں کہ نہیں وہاں پر عام تھا اس لیے کسی مشرک نے نہیں بولا، کسی مشرک نے یعنی شور نہیں کیا، تو میرے بھائی 1-2 روایت پیش کریں نا کہ وہاں پر یہ 9 سال کی بچیاں 6 سال کی بچیوں کا نکاح ہو جاتا تھا، 1-2 مثالیں پیش کریں نا، کوئی 1-2 روایت پیش کریں۔ جب ہم یعنی مانگتے ہیں روایت تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں کہ وہاں پر عام دستور تھا اس لیے کسی مشرک نے ہلہ نہیں کیا، کسی مشرک نے آواز نہیں اٹھائی، شور نہیں مچایا، تانا نہیں دیا، وہاں پر عام تھا، 6 سال 9 سال کی بچیوں کا نکاح عام تھا۔ تو بھائی اگر عام تھا تو دینا 1-2 روایت ہمیں کہ دیکھیے اس صحابی نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیا، دیکھیے اس تابعی نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیا، رخصتی لی، 1-2 روایت دینا ہمیں۔ کیوں نہیں ملتا آپ کو پھر؟ اور پھر کہتے ہو کہ وہاں پر عام تھا۔ یہ دوگلی پالیسی ہے بھائی میرے۔
اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا جواب دیں، ایک دو روایت ہمیں لائیں ہمارے سامنے اور بتائیں کہ دیکھیے یہ ہے۔ وہاں پر عام تھا 6 سال 9 سال کی بچیوں کا نکاح کرنا، ورنہ پھر یہ مانیں کہ مشرکین مکہ و مدینہ کا خاموش رہنا، مسلمانوں کو تانا نہ مارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں گزرا تھا۔ یہ روایت جو بعد میں راویوں نے بیان کیا یہ غلط ہے، یہ ان سے تشامہ ہو گیا ہے روایت میں۔ اب آئیں سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 میں یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم، وہی روایت پھر اس پر جائیں آپ۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باقرہ کیوں کہا؟ کیا سیدہ خولہ بنت حکیم کو، حضرت خولہ بنت حکیم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ باقرہ کسے کہا جاتا ہے؟ انہوں نے باقرہ کا لفظ استعمال کیا کہ یا رسول اللہ ایک باقرہ کا رشتہ ہے، تو باقرہ سیدہ عائشہ کو باقرہ کیوں کہا؟ انہیں تو جاریہ کہنا چاہیے تھا، تو انہوں نے باقرہ کیوں کہا؟ اور یہ آیت دیکھتے ہیں کہ باقرہ یعنی جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، باقرہ کا نکاح کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ یہ ہے، آپ کو مل جائے گی باقرہ کا نکاح کرنے کی روایت میں، یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4121 نمبر پر، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 3260 پر، اور ابو داؤد میں 2110 پر، اور ابن ماجہ میں 1870 پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ یعنی سیبہ کا اور باقرہ کا جب نکاح کرو تو ان کی اجازت لے لیا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یعنی جو باقرہ ہوتی ہے وہ تو بڑی شرمیلی ہوتی ہے، شرم کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ کیسے جواب دے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، والبکر تستاذن فی نفسہا واذنہا سماتہا، یعنی باقرہ سے اجازت لو اور اس کی خاموشی، باقرہ کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ تو باقرہ سے اجازت لینے کی بات ہو رہی ہے بھائی، اور یہاں پر حضرت یہ خولہ بنت حکیم نے سیدہ عائشہ کو باقرہ کہا، اس وقت 6 سال کی تھی وہ، تو 6 سال بچی سے اجازت کس بات کی لیں گے؟ اسے کیا سمجھ ہے؟ وہ اپنی زندگی کا کون سا فیصلہ لے سکتی ہے 6 سال کی بچی؟ اجازت تو اس سے لی جاتی ہے نا جو اپنے زندگی کا فیصلہ لے سکے۔ باقرہ سے اجازت لینے کی بات آئی ہے، تو اجازت کون دے گا؟ جو اپنے یعنی زندگی کا فیصلہ لے سکے، وہ اجازت دے گی اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کے لیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ باقرہ تھیں اگر، تو سیدہ عائشہ 6 سال کی تھیں، اور 6 سال کی بچی میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکے گی۔ اور پھر مانتے ہو دوسری طرف کہ وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، تو گڑیوں سے کھیلنے والی لڑکی وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے گی؟ کہاں ہے آپ کے یہ جو عقل؟ سلب ہو چکی ہیں ہمارے عقل۔ یہ روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو اس کا سوال کیا ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باقرہ کیوں کہا؟ آئیں اب سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12، کیا کوئی ایسی روایت ہمیں ملتی ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا کسی صحابی نے بتایا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح 6 سال میں ہی کیوں کیا؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں سوال کو، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کسی صحابی نے کسی ایسی روایت میں ملتا ہے کہ کہا ہو کہ سیدہ عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں ہی نکاح کیوں کیا؟ یہ اپنی طرف سے جو تعویلات پیش کرتے ہیں کہ وہ تاکہ خوب پڑھ لکھ جائیں، خوب سمجھدار ہو جائیں، اپنی طرف والی تعویل چھوڑیں۔ یہ ہمیں روایت بتائیں، کوئی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ سیدہ عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں ہی نکاح کیوں کیا؟ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعہ ہی نہیں ہوا کبھی۔ اور کیا ہے 13واں سوال، سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 میں یہ ہے
اس سنت پر کسی نے عمل آج تک کیوں نہیں کیا؟ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سی بات ہے، یہ ایک سنت بن گئی نبی کی، نبی کا ہر عمل نبی کے امتی کے لیے سنت ہے۔ نبی پاک سنت کے معنی طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو امت کے لیے سنت ہے اس کام کو کرنا ہے۔ تو بتائیں اس سنت پر کسی نے عمل کیا ہے کبھی؟ کسی صحابہ نے، کسی تابعی نے، تبع تابعی نے، ائمہ نے، صلحاء نے، کسی نے اس پر عمل کیا کبھی؟ آپ کیوں عمل خود نہیں کرتے؟ آپ کبھی عمل کر کے دیکھیں نا، کسی 6 سال کی بچی سے نکاح کریں، دیکھتے ہیں، دیکھیے پھر آپ کا کیا حال ہوتا ہے، کر کے دیکھیں نا کبھی۔ صرف اس روایت کو مانیں گے، صرف اپنے نبی کی بے عزتی یعنی جو ہوتی ہے اس کو سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کو سنیں گے؟ آپ بھی کبھی عمل کر کے دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر ان روایتوں کو چھوڑیں، یہ روایتیں غلط ہیں، یہ ہمارے نبی کی توہین کے سوا ہمیں ان روایتوں سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم، جب کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے نا، ہر مسلمان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو آج جب ہمیں روایتیں مل رہی ہیں تو کیوں ہم ان سے نہیں مان رہے ہیں؟ کیوں ہمیں 8 سال 6 سال اور 9 سال والی روایت سے اتنی محبت ہو گئی ہے؟ ہمارے اماموں نے کہہ دیا، امام ہمارے معصوم تھے، ہمارے امام معصوم تھے، ہم اماموں کو اپنے سر کے تاج مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں۔ معصوم انسان، یہ حضرت انسان میں سے کوئی نہیں ہے صرف سوائے فرشتے اور انبیاء میں سے، باقی جتنے لوگ ہیں معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ ورنہ آپ بتائیں جنگ جمل کس لیے ہوا؟ ایک غلطی کے یعنی غلط فہمی کے بنیاد پر جنگ جمل ہوا، صحابہ کو شہید کیا گیا، اس میں صحابہ لڑ گئے، ایک طرف سیدہ عائشہ کی ایک فوج، ایک طرف حضرت علی کی فوج لڑے اور صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ بتائیں کہ مطلب ایک غلط فہمی ان کو بھی ہو گئی جو اتنے بڑے مقام پر تھے۔ حضرت علی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سوچے علم کا شہر اور علی یعنی اس شہر کا دروازہ، اور ایک طرف سیدہ عائشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دین کا آدھا علم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لو۔ سوچو اتنے علم والے، ان میں غلط فہمیاں ہو گئی اور جنگ جمل ہو گئی، صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، جنگ جمل ہوئی۔ کبھی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں نا، جب اتنے مقدس ذات، جو اتنے مقدس لوگ ہیں، اتنے علم والے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلط فہمیاں جسے کہتے ہیں، خطائے اجتہادی جسے کہتے ہیں، جب ان سے خطائے اجتہادی ہو سکتا ہے، میں خطائے حقیقی بار نہیں کہہ رہا ہوں، خطائے اجتہادی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جب ان سے خطائے اجتہادی ہو سکتا ہے تو سوچیں یہ جو ہمارے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، یہ سب یعنی مقام میں ان سے چھوٹے ہیں، علم میں بھی ان سے چھوٹے ہیں، تو کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور پہلی بات یہ بات میں بار یہی بات کہتا ہوں کہ ان کا اپنے کتاب میں یہ روایتوں کو لانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان روایتوں پر ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہوں، ورنہ انہوں نے کئی حدیثیں ایسی لائی ہیں جس پر امت کبھی عمل ہی نہیں کرتی، امت کے خلاف ہے وہ روایتیں، لیکن پھر بھی وہ لائے۔ یہ ان کا یہ کتابوں میں اپنی روایتوں کو لانا یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا وہ اپنی کتاب میں لا رہے ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ 14واں سوال یہ ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کا 9 سال کی عمر میں نکاح کرنا پسند کریں گے؟ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ دیا اور 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح کرنا پسند کریں گے؟ آپ خود نہیں پسند کرتے نا، حقیقت یہی ہے، تو کیوں اپنے نبی کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہو؟
کیوں منسوخ کرتے ہو؟ آپ کو کیا ملتا ہے 6 سال کی اور 9 سال کی روایت والی پہ روایت سے؟ ہمارے نبی کی اللہ کی قسم صرف توہین ہوتی ہے ان روایتوں سے. ان روایتوں کو چھوڑیں، یہ غلط ہیں. یہ جو غلط ہیں اپنے مفہوم میں وہ بات ہی الگ ہے، ان کی سند بھی غلط ہیں، ان کی سند میں کمیاں ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، میں کیا جانوں، بولنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں اپنے نبی کی دفاع میں بولے جا رہا ہوں کہ میرے نبی کی عزت کی بات ہے. میں نے اگر اگر اللہ نے مجھے اتنا عقل دیا ہے اور علم دیا ہے تو میں ہی کیوں نہ لوگوں کو سمجھاؤں کہ دیکھیں ہمیں یہ سب روایتیں ملتی ہیں، کیوں ان روایتوں کو 6 سال 9 سال روایتوں کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا ہمیں اور روایتیں نہیں ملتی؟ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ مجھے ان باتوں سے بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ پہنچتا ہے مجھے ان باتوں سے. ان کو آگے آنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، ان روایتوں کی تحقیق کرنی چاہیے. وہ مجھ سے بہتر تحقیق کر سکتے ہیں، ان کو بولنا چاہیے. لیکن بڑی آج دکھ کی بات ہے کہ وہ لوگ سامنے نہیں آتے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ رحم کرے. اور یہ سوال تو اور بہت سے ہیں میرے پاس، لیکن میں اتنی سوال پر اختتام کرتا ہوں. میں وہ سب باتیں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی آئی، جوان باقرہ جسے کہا جاتا ہے، ایک باقرہ لڑکی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا یا رسول اللہ، میرے والدین نے میرا نکاح یعنی میری مرضی کے بغیر کر دیا، میری مرضی نہیں تھی. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ تو اگر چاہے تو اس نکاح کو قائم رکھ، اور اگر تو چاہ تو اس نکاح کو رد کر دے. باقرہ کے لیے یہ روایتیں موجود ہیں ہمارے ہاں. اس کو فیصلہ لینے کا حق ہے. اگر اس کی نکاح زبردستی کر دیا جائے تو وہ چاہے تو اس پر قائم رہے، چاہے تو اس کو رد کر دے. ایک باقرہ جسے کہا جاتا ہے وہ ایک بھرپور جوان ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اپنا صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے، اسے باقرہ کہا جاتا ہے. تو ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ باقرہ تھی. حضرت خولہ بنت حکیم نے انہیں باقرہ کہا ہے، جاریہ نہیں کہا ہے. اور یہ روایت کہاں موجود ہے؟ ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2096 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں 1875 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اب آئیں دیکھیں ہمارے کچھ بھائی، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے آپ کو کہ جو بتاتی ہو کہ یعنی کسی صحابی نے بھی اپنی 6 سال اور 9 سال کی بچی سے نکاح کیا ہو، یا اپنے بچی کا نکاح کیا ہو، یا خود کسی بچی سے 6 سال یا 9 سال کی عمر میں نکاح کیا ہو. تو ہمارے بھائی کچھ بڑی دور کی کوڑی ڈھونڈ کر لاتے ہیں. وہ کیا لاتے ہیں؟ یہ سب روایتیں پیش کرتے ہیں. کیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 17627 نمبر روایت ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام جو ہیں انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح تب کر دی تھی جب وہ پیدا ہوئی. یہ وہ لا کر بڑا یعنی تیر مار لیتے ہیں. یہ روایتیں بتاتے ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں کیا یار عرب میں کوئی ایسا بھی روایت ملتی ہے کہ بچیوں کا نکاح کرنا، تو وہ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 17627 نمبر روایت. کیا کہ حضرت زبیر نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح تب کر دیا تھا جب وہ پیدا ہوئی. کیا عقل ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب بچی پیدا ہوئی انہوں نے نکاح کر دیا، اور پھر بچی کو لا کر دے دیا ہوگا، پھر مطلب دولہے صاحب کو دے دیا ہوگا کہ لیجئے. ادھر بچی پیدا ہوئی ہوگی، اٹھا کے لائے ہوں گے، دے دیا ہوگا، لیجئے لے جائیے، آپ کا نکاح ہو گیا بچی کے ساتھ. کیا عقل ہے، ماشاء اللہ. کہ جائیے آپ پرورش کیجیے اور یہ آپ کی دلہن ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اسی وقت اس بچی کا یعنی رشتہ مان لیا کسی کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارے یہاں ہے، بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچی پیٹ میں ہوتی ہے، لوگ رشتے سمجھ لیتے ہیں، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر زبیر بن عوام کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے جب بیٹی پیدا ہوئی تبھی اس بیٹی کے لیے کسی اور رشتے کا یعنی اہتمام کر کے مان دیا، شادی یعنی ایک رشتہ پکا کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ نکاح کر دیا اور رخصتی ہو گئی۔ یہ روایتوں کو پھر کیوں یعنی اس کی دفاع میں 6 سال 9 سال والی روایت کی دفاع میں پیش کرتے ہیں؟ عقل نہیں ہے آپ کے پاس؟ حضرت یہ زبیر بن عوام یہ 6 سال بچی پیدا ہوئی، لا کے دے دیں اس کو، لو لے جاؤ آپ کی دلہن ہے۔ یار ماشاءاللہ کیا دماغ پائے ہو۔ اور ایک اور روایت موجود ہے، آپ دیکھیں ان روایتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ عرب میں یعنی یہ بھی دستور تھا، عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق نے، پہلے میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، یہ المستدرک میں بھی آئی ہے، حاکم المستدرک میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 3221 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فاطمہ تو بہت چھوٹی ہے، وہ صغیر، وہ بہت چھوٹی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دیا۔ تو تب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، وہ صغیر، وہ بہت چھوٹی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی کیا تعویل کریں گے آپ بتائیں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس روایت سے؟ ناصر الدین البانی، امام ناصر الدین البانی جرح و تعدیل کا امام ہے، اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عمر تھے، اس لیے نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے کہیں زیادہ عمر تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی انہیں کہا کہ وہ بہت چھوٹی ہیں۔ وہ یہ تعویل کرتے ہیں ناصر الدین البانی صاحب۔ میں نے جو سوال کیا ہے آپ سے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ آپ مانتے ہیں 6 سال 9 سال والی روایت۔ آپ اپنی ذات پر نہ لیں، یہ میں نے جو سوالات کیے ہیں آپ کی ذات پر نہیں کیے ہیں، بلکہ ایک سوال ہے، ان سوالوں کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کا جواب دیں۔ اور اب جو میری جو ایک اور پارٹ آئے گی، یہ پارٹ نمبر 5، اس میں میں یہ جرح و تعدیل اسماء و رجال کی اماموں نے جو یہ 6 سال 9 سال والی روایت ہے، ان کو سب جمع کر کے میں بتاؤں گا کہ یہ روایتیں کیوں قابل قبول نہیں ہیں۔ مجھ سے کوئی بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔